منٹو صاحب کی بہت ہی بہترین کہانیوں میں سے ایک جسم اور روح، جو کہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جسم اور روح۔ مجیب نے اچانک مجھ سے سوال کیا، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ دنیا میں ایسے کئی اشخاص موجود ہیں جو ایک منٹ کے اندر اندر لاکھوں اور کروڑوں کو جرب دے سکتے ہیں، ان کی تقسیم کر سکتے ہیں، آنے پائی کا حساب چشمے زدن میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں مغنی یہ کہہ رہا تھا، انگلستان میں ایک آدمی ہے جو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد فوراً بتا دیتا ہے کہ اس قطع زمین کا طول و عرض کیا ہے، رقبہ کیا ہے، رقبہ کتنا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی اس خداداد صلاحیت سے تنگ آ گیا ہے۔ وہ جب بھی کہیں باہر کھلے کھیتوں میں نکلتا ہے تو ان کی ہریالی اور ان کا حسن اس کی نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے، اور وہ اس قطع زمین کی پیمائش اپنی آنکھوں کے ذریعے سے شروع کر دیتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا کتنا رقبہ رکھتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ پھر اسے مجبوراً اپنے اندازے کا امتحان لینا پڑتا ہے، فٹر ٹیپ کے ذریعے سے اس قطع زمین کو ماپتا، اور وہ اس کے اندازے کے عین مطابق نکلتا۔ اگر اس کا اندازہ غلط ہوتا تو اسے بہت تقسیم ہوتی۔ بعض اوقات فاتح اپنی شکست سے بھی ایسی لذت محسوس کرتا ہے جو اسے فتح سے نہیں ملتی۔ اصل میں شکست دوسری شاندار فتح کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میں نے مغنی سے کہا، تم درست کہتے ہو، دنیا میں ہر قسم کے عجائبات موجود ہیں۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ مجیب نے، جو اس گفتگو کے دوران کافی پی رہا تھا، اچانک مجھ سے سوال کیا، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں لگا کہ مجیب کس آدمی کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ حامد: نہیں، وہ آدمی نہیں، میرا دوست ہے۔ عباس: اس کے متعلق کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ شبیر: اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، آخر یہ کس آدمی کا حوالہ دیا گیا؟ میں نے مجیب سے کہا، تم کس آدمی کا حوالہ دے رہے ہو؟ مجیب مسکرایا، تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے۔ بھائی، میرا حافظہ تو بچپن سے ہی کمزور رہا ہے۔ تم پہیلیوں میں باتیں نہ کرو، بتاؤ وہ کون آدمی ہے جس سے تم میرا تعارف کرانا چاہتے ہو؟ مجیب کی مسکراہٹ اب ایک طرح کا اسرار تھا۔ بوجھ لو۔ میں کیا بوجھوں گا جب وہ آدمی تمہارے پیٹ میں ہے؟ عارف، اصغر اور مسعود بے اختیار ہنس پڑے۔ عارف نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، وہ آدمی اگر مجیب کے پیٹ میں ہے تو آپ کو اس کی پیدائش کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے مجیب کی طرف ایک نظر دیکھا اور عارف سے مخاطب ہوا، میں اپنی ساری عمر اس مہدی کی ولادت کا انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ مسعود نے اپنے سگریٹ کا ایشٹرے کی قبرستان میں دفن کرتے ہوئے کہا، دیکھیے صاحبان، ہمیں اپنے دوست مسٹر مجیب کی بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مجیب سے مخاطب ہوا، مجیب صاحب فرمائیے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہم سب بڑے غور سے سنیں گے۔ مجیب تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اپنا بجھا ہوا چروٹ سلگا کر بولا، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کے متعلق آپ سے پوچھا جسے آپ جانتے نہیں۔ میں نے کہا، مجیب تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بہرحال تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ مجیب نے بڑے وشوق کے ساتھ کہا، بہت اچھی طرح۔ جب ہم دونوں برما میں تھے تو دن رات اکٹھے رہتے تھے۔ عجیب و غریب آدمی تھا۔ مسعود نے پوچھا، کس لحاظ سے؟ مجیب نے جواب دیا، ہر لحاظ سے۔ اس جیسا آدمی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی مجیب اب بتا بھی دو، وہ کون حضرت ہیں؟ بس حضرت ہی تھے۔ عارف مسکرایا، چلو قصہ ختم ہوا، وہ حضرت تھے اور بس۔ مسعود یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ وہ حضرت کون تھے۔ بھائی مجیب، تمہاری ہر بات نرالی ہوتی ہے، تم بتاتے کیوں نہیں کہ وہ کون آدمی تھا جس کا ذکر تم نے اچانک چھیڑ دی؟ مجیب طبعاً خاموشی پسند تھا۔ اس کے دوست احباب ہمیشہ اس کی طبیعت سے نالا رہتے، لیکن اس کی باتیں جچی تلی ہوتی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا،
معذرت خواب ہوں کہ میں نے خواہ آپ کو اس مخمصے میں گرفتار کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو میں کھو گیا۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے پوچھا، وہ ایسا زمانہ کون سا تھا؟ مجیب نے ایک لمبی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں میری زندگی کے کسی رومانوی تعلق ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کم فہم ہیں۔ میں نے مجیب سے کہا، ہم تو آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کم فہم ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی؟ مجیب مسکرایا۔ وہ آدمی تھا، لیکن اس میں خدا نے بہت سی قوتیں بخشی تھیں۔ مسعود نے پوچھا، مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پر یہ کہ وہ ایک نظر دیکھنے کے بعد بتا سکتا تھا کہ آپ نے کس رنگ کا سوٹ پہنا تھا، ٹائی کیسی تھی، آپ کی ناک ٹیڑھی یا سیدھی تھی، آپ کے کس گال پر کہاں اور کس جگہ تل تھا، آپ کے ناخن کیسے ہیں، آپ کی دائنی آنکھ کے نیچے زخم کا نشان ہے، اس کی بھویں مڑی ہوئی ہیں، موزے فلا ساخت کے پہنے ہوئے تھے، قمیض پوپلین کی تھی مگر گھر میں دھلی ہوئی۔ یہ سن کر میں نے واقعتاً محسوس کیا کہ جس شخص کا ذکر مجیب کر رہا ہے عجیب و غریب ہستی کا مالک ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، بڑا مارکا خیز آدمی ہے۔ جی ہاں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اس کو اس بات کا غم تھا کہ اگر کوئی منظر، کوئی مرد اور کوئی عورت صرف ایک نظر دیکھ لے تو اسے منوان اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے جو کبھی غلط نہیں ہوں گے، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اندازہ ہمیشہ درست ثابت ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ واقعی درست تھا؟ 100%۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے بازار میں پوچھا، یہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے پاس سے گزری ہے، کیا تم اس کے متعلق بھی تفصیلات بیان کر سکتے ہو؟ میں نے اس لڑکی سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے مل چکا تھا۔ وہ ہمارے ہم سمائے مسٹر لب جوائے کی بیٹی تھی اور میری بیوی سے سلائی کا مستعار لینے آئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھ لیا، اس لیے بزگر امتحان میں نے مجیب سے یہ سوال کیا تھا۔ مجیب مسکرایا، تم میرا امتحان لینا چاہتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی۔ نہیں، تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو۔ خیر سنو، وہ لڑکی جو ابھی ابھی ہمارے پاس سے گزری ہے اور جسے میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا، مگر لباس مختلف کچھ کہنا فضول ہے، اسی لیے کہ ہر وہ شخص جس کی آنکھیں سلامت ہو اور ہوش و حواس درست ہو کہہ سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا تھا۔ ویسے ایک چیز جو مجھے اس میں خاص طور پر دکھائی دی وہ اس کے دائیں ہاتھ کی چھانگلی تھی۔ اس میں کسی قدر خم ہے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن مضروب، اس کے لپسٹک لگے ہونٹوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آرائش کے فن سے محض کوری ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے ایک معمولی سی نظر میں یہ سب چیزیں کیسے بھانپ لی۔ میں ابھی اسی حیرت کے غرق میں تھا کہ مجیب نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس میں جو خاص چیز مجھے نظر آئی وہ اس کے داہنے گال کا داغ تھا، غالباً کسی پھوڑے کا ہے۔ مجیب کا کہنا درست تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب باتیں جو تم اتنے وثوق سے کہتے ہو تمہیں کیوں کر معلوم ہو جاتی ہیں؟ مجیب مسکرایا، میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، اسی لیے کہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو صاحب نظر ہونا چاہیے۔ صاحب نظر سے میری مراد ہر اس شخص سے ہے جو ہر ایک نظر میں دوسرے آدمی کے تمام خد و خال دیکھ لے۔ میں نے اس سے پوچھا، خد و خال دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، خد و خال سے ہی انسان کا صحیح کردار بیان کرتے ہوں گے۔ میں تمہارے اس نظریے سے متفق نہیں نہ ہو، مگر میرا نظریہ اپنی جگہ قائم رہے مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، جو ہو سکتا ہے تم غلطی پر ہو۔ یہ ہر غلطیاں درستیوں سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔
یہ تمہارا عجیب فلسفہ ہے، فلسفہ گائے کا گوبر ہے، اور گوبر؟ مجھے مسکرایا۔ وہ اپلا کہہ لیجیے جو ایندھن کا کام کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ مجیب ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ پہلی ہی نگاہ میں اس نے اس کے جسم کے خد و خال کا صحیح جائزہ لے لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت مختصر ہوئی جب اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو صرف ایک نظر میں سب چیزیں دیکھ جاتے ہیں۔ وہ جو مجیب سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ان کی شادی ہو گئی۔ دلہن نے کیسے کپڑے پہنے تھے، اس کی دائیں کلائی میں کس ڈیزائن کا دست اچھا تھا، اس میں کتنے نگینے تھے، یہ سب تفصیلات اس نے ہمیں بتائی۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں میں طلاق ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی کمال کی ایک کہانی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔